الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چھٹے سال ہجری کے اہم واقعات کا بیان کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، چھٹے سال ہجری کے جو اہم واقعات ہیں اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ غزوہ بنی لحیان ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جب رجی کے مقام پر جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ 10 صحابہ کرام تھے جو قبائل کے اندر تبلیغ کے ارادے سے، جن کو حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا اور یہ چلے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، تو راستے میں بنی لحیان کے لوگوں نے جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ جو ہے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اس قبیلے سے، ان لوگوں سے جو ہے ان صحابہ کرام کا بدلہ لینے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں تو یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ سارے لوگ جو تھے یہ پہاڑوں کے اندر چھپ گئے اور کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کے ہاتھ نہ لگا۔ چھٹے سال ہجری کا جو دوسرا واقعہ ہے یہ غزوہ ذی قرد ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر جو ہے کچھ ڈکیت لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی جو اونٹنیاں تھی ان کو وہاں سے جو ہے وہ چرا کر لے گئے، تو پھر صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنیوں کو واپس چھڑوا کر لائے۔ اس کو غزوہ ذی قرد کہتے ہیں۔ اور چھٹے سال ہجری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے چلے، احرام باندھے، عمرے کی نیت کی، قربان کرنے کے لیے جانوروں کو ساتھ لیا اور 1500 صحابہ کرام کے ساتھ احرام کی حالت میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے مکے کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع فرمایا۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو جیسے ہی مکے کے لوگوں کو پتہ چلا، قریش کو پتہ چلا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام 1500 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہم کوئی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، جنگ کرنے سے ارادے سے نہیں آئے، ہم نے احرام باندھے ہوئے، ہم حالت احرام میں ہیں، قربان کرنے کے لیے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، لہذا ہم عمرہ کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے امن اور شانتی کے ساتھ، لہذا ہمیں مکے میں داخل ہونے دیا جائے۔ لیکن مکے کے لوگوں نے جو ہے، قریش کے لوگوں نے جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ مکے میں داخل نہ ہونے دیا، اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا جو بھی موقف تھا وہ ان کے سامنے رکھا۔ بات چیت چلتی رہی اور بات طویل ہوئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لوگوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام بہت زیادہ جو ہے وہ جلال میں آ گئے، تیش میں آ گئے کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ جو ایک سفارتی ایک عمل ہے اس کو بھی سبوتاژ کیا گیا ہے اور سفیر کو کبھی بھی جو ہے وہ شہید یا قتل نہیں کیا جاتا، لہذا انہوں نے جو ہے ایک امن معاہدہ ہے اس کی جو ہے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہم جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے جو ہے وہ بیعت لی۔ ہر صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر سیدھا ہاتھ
ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فتح کے اندر فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، اور پھر یہ خبر آ گئی کہ جو خبر پہلے آئی تھی وہ فیک تھی، وہ محض افواہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہیں اور واپس تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش کے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ایک صلح نامہ ہوا، اور اس صلح نامہ کے جو اہم نکات تھے وہ بظاہر وقتی طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی بہت بڑی فتح مبین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ وقت نے بتایا کہ جو اللہ نے فرمایا تھا وہ واقعی سچ تھا، اور پھر اس کو جو ثمرات بعد میں نکلے وہ مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بہتر تھے۔ وہ جو معاہدہ ہوا، جو صلح نامہ ہوا، اس کے نکات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ جو وہ کہہ رہے ہمارا یعنی مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کا امن معاہدہ ہوگا، یعنی 10 سال جو ہے کوئی جو ہے اس کے خلاف جو جنگ نہیں کرے گا، لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جو اس کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو دیگر قبائل ہیں ان میں سے جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قریش کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے مدینے کا قبیلہ تو وہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، اور اگر کوئی مکے کا قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، وہ اتحاد کرنے میں مکمل جو ہے وہ آزاد ہوں گے۔ اور پھر ایک اور جو بڑی اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال جو ہے واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور اگلے سال یہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اور صرف 3 دن تک جو ہے وہ مکے میں رہیں گے، اور پھر جو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور پھر جو چوتھی شرط، یہ آخری جو شرط تھی وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سنگین تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی صحابی مسلمان ہو کر مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والوں کے اوپر لازم ہوگا کہ اس بندے کو واپس ہمیں مکے میں اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مدینے سے مکے میں آ جاتا ہے تو ہم پابند نہیں ہوں گے، ہم اس کو واپس نہیں دیں گے۔ بظاہر یہ شرائط صحابہ کرام اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھی، اور اس شرائط کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب بھی تھا، صحابہ کرام بے چینی کے شکار بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کی حکمت پر راضی رہو، جو میں جانتا ہوں، جو میرا رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے احرام کھول دیا، صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کر دیا جائے، احرام کھول دیا جائے، ہم انشاءاللہ اگلے سال پھر جو عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ صلح فرمائی تھی اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال کے بعد ایک بہت بڑے ہزاروں صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو جو ہے وہ فتح فرما لیا تھا، اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، 6 سال ہجری کے آخر میں جو ہے وہ خیبر کے معاملات بھی شروع ہو گئے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حملے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھی، اور اس کا جو پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے 7ویں سال ہجری کے واقعات میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پروگرام اچھا لگے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔